اویسی صاحب کے اس تبصرے پر خاصا دم ہے کہ بی جے پی کا ویژن ہی مسلم مکت بھارت ہے۔ اس پر مختلف پہلوؤں سے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہ تاریخ ہے کہ جب سے امت مسلمہ وجود میں آئی ہے، اس کے ملی، مذہبی اور سماجی شناخت کو ختم کرنے کی مسلسل کوششیں جاری ہے۔ ہندوستان میں بھی جب مسلمان سب سے پہلے آئے تو ایک طبقہ نے تو بڑھ چڑھ کر اس کو قبول کیا، وہیں ایک طبقہ ایسا بھی تھا کہ جسے مسلمان سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوئے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیے۔ ان کے وارثین آج بھی زندہ ہیں اور یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کر چکے ہیں۔ آج کا بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے، مگر اس جمہوری نقاب کے پیچھے ایک گہری اور خطرناک حکمت عملی خاموشی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ وہ ہے مسلمانوں کو قسطوں میں ختم کرنے کی مہم۔ یہ مہم کوئی اچانک ابھری ہوئی سازش نہیں، بلکہ ایک دیرینہ منصوبہ ہے، جسے کبھی قانون کے پردے میں، کبھی ہندوتوا کے نعروں میں اور کبھی اکثریتی جذبات کی آڑ میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی بڑھتی آبادی کا خوف پیدا کیا جاتا ہے۔ آبادی کنٹرول کے نام پر قوانین کی بات ہو یا لو جہاد کا افسانہ، اصل مقصد ایک ہی ہے: اکثریتی طبقے کے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بیج بونا۔ یہ نفرت ہی وہ ایندھن ہے جس پر یہ مہم چلتی ہے۔ مسلمانوں کو روزگار سے محروم کرنا، کاروبار کمزور کرنے اور تعلیمی مواقع محدود رکھنے کی پالیسی منظم انداز میں اپنائی جا رہی ہے۔ سرکاری بھرتیوں میں مسلمانوں کی نمائندگی گرتی جا رہی ہے۔ چھوٹے کاروبار پر موب لنچنگ اور بائیکاٹ کی مہم چلا کر معاشی ریڑھ کی ہڈی توڑی جا رہی ہے۔ یہ خاموش نسل کشی کی پہلی قسط ہے۔ مسلمانوں کے شعائر، حجاب، اذان، قربانی، مدارس سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حلال گوشت پر پابندی، کبھی مدرسوں کی چھاپہ ماریاں۔ یہ سب مسلمانوں کی مذہبی شناخت کو مٹانے کے اقدامات ہیں تاکہ وہ مسلمان اپنی پہچان کھو بیٹھیں۔ CAA، NRC اور ایک طرفہ پولیس کارروائیاں اس سازش کا قانونی چہرہ ہیں۔ احتجاج کرنے والے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو بلڈوزر سے مسمار کیا جاتا ہے، اور پھر میڈیا اس سب کو قانونی کارروائی کہہ کر پیش کرتا ہے۔ یہ سب اقدامات ایک بڑے ہدف کی طرف بڑھتے ہیں: مسلمانوں کو خوف اور غربت میں مبتلا کر کے یا تو ہجرت کرنے پر مجبور کیا جائے یا دوسرے درجے کے شہری بننے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ مہم بظاہر قسطوں میں چل رہی ہے تاکہ عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقت غفلت کا بالکل نہیں ہے، بیداری کا وقت ہے۔ تعلیم کو ہتھیار بنائیں، علم ہی سب سے بڑی مزاحمت ہے۔ معاشی خود کفالت کو ترجیح دیں۔ روزگار اور تجارت میں مضبوطی اجتماعی بقا کی ضمانت ہے۔ قانونی شعور حاصل کریں۔ اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے عدلیہ اور آئینی راستے استعمال کریں، اور اختلافات سے بالکل دور رہیں۔ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اپنے حق کے لیے متحد ہو جائیں۔ اتحاد ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔